وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعليك وصحبه يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. معزز علماء کرام، محترم حاضرین، سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں یہ ڈی ایم ڈیجیٹل کا، جنہوں نے سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کے عرس کی تقریب کا اہتمام کر کے اہل سنت پر احسان کیا ہے۔ اللہ کریم ان کے کاروبار میں، معاملات میں خیر و برکت فرمائے۔ حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان کا ذکر کرتے وقت تو کو براہ راست ان کے نام کی آیت تو نہیں پڑھی جا سکتی، اس لیے کہ یہ 5ویں اور 6ٹی صدی کے بزرگ ہیں اور قرآن مجید کے نزول کا دور ختم ہو چکا ہوا ہے، اس لیے ان کے نام کی تو کوئی آیت پڑھی نہیں جا سکتی۔ حتیٰ کہ اس وقت کے مسلمانوں کے لیے بھی نیم وائز کسی کا نام لے کے اگر کوئی آیت پڑھی جا سکتے تو اس کی اکی دکی مثال ہے، کیٹیگری وائز، کیونکہ یہ کوئی چٹھی نہیں ہے، کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، ایک قانون کی، ایک عقیدے کی، ایک لائحہ عمل کی کتاب ہے۔ اس کے اندر نظام عقیدہ اور نظام عمل، اس کی مکمل تفصیلات ہیں، آگے کہ کوئی اس کو سمجھے یا نہ سمجھے، اس لیے کیٹیگری وائز یہ آیتیں جو میں نے 3 آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پڑھی ہیں، اس کے اندر اس زمرے کا ذکر پروردگار عالم نے کیا ہے جس کے سر خیل حضرت سرکار بغداد رضی اللہ عنہ تسلیم ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی ان آیاتوں کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ الا ان اولیاء اللہ، خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، نہ ہی وہ غم کھائیں گے، اور وہ لوگ ہیں کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جن کا عقیدہ صحیح ہے اور جن کا عمل صحیح ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، خدا سے تعلق بڑی بادشاہی ہے، کہ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی یہ خوشخبری ہے اور اخروی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ الفاظ فن تفسیر کی روح سے اس امر کے مفید ٹھہرتے ہیں کہ اس لا کو ایبروگیٹ نہیں کیا جائے گا۔ بہت سارے قوانین ہوتے ہیں جن کو منسوخ کیا جا سکتا ہے، ان آیاتوں کے نزول کے ساتھ ہی یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ قانون نازل تو ہوا ہے لیکن یہ منسوخ کبھی نہیں ہوگا۔ یعنی خدا کی دوستی کا جو پرنسپل ہے یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، اس قانون کو منسوخ نہیں کیا جا سکے گا۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی ذات پر تبصرہ کرنا چاہوں گا۔ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل بیت میں سے ہیں، امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد خاتون جنت، اس کے بعد حضرت امام حسن، اس کے بعد امام حسن مصنع، اس کے بعد سید عبداللہ میز، اس کے بعد سید موسیٰ الجون، اور اس کے بعد سید عبداللہ ثانی، اس کے بعد موسیٰ ثانی، اس کے بعد سید محمد ابو بکر داود۔ اس میں 2 مزار، ایک حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مزار نجف اشرف میں ہے، اور دوسرا امام حسن مصنع کا مزار بغداد شریف میں ہے۔ باقی یہ سارے مزار سرکار بغداد کے مورثان اعلیٰ کے مدینہ طیبہ میں واقع ہے۔ اور اس سے آگے پہلے بزرگ جو جیلان میں تشریف لائے ہیں ان کا نام ہے سید محمد نور الدین زکریا، اور آئے ہیں جیلان میں۔ اس کا جو پرانا نام تھا وہ گیلان تھا۔ اس کی جو یاقوت حموی ہے انہوں نے موجب البلدان میں، یعنی اسلام کا ایک گیزیٹیئر ہے، ہر گاؤں کی وجہ تسمیہ، ہر جگہ کے جو ریکارڈ انہیں مل سکا وہ ریکارڈ انہوں نے قائم کیا ہے۔
گیلان کے بارے میں بتلایا کہ جس وقت نوح علیہ السلام کا طوفان گزرا تو اس طوفان کے بعد دو آپ کے چوتھی پشت میں پوتے اس علاقے میں آئے، ایک کا نام تھا موغان اور دوسرے کا نام تھا جیلان۔ جیلان یہ کیسپین سی کا جو جنوبی ساحل ہے، وہ سیمی سرکل، اس کے سینٹر میں جو ایریا ہے اس علاقے میں آباد ہوئے، اور اس علاقے کا نام ہی جیلان رکھا جانا چاہیے تھا، اور اس کا جو مغربی ساحل تھا کیسپین سی کا اس پر آ کر موغان آباد ہوئے۔ جس طرح آپ نے انگلش سے انگریزی بنا لیا ہے، پوچھو کہ یہ کیا قاعدہ استعمال کیا ہے، تو یہ آپ نے اردو ادب کے اندر تہنید کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی غیر ملکی زبان کے الفاظ کو آپ نیچرلائز کرنا چاہیں تو اس کے اندر وہ قاعدہ استعمال کرتے، اس قاعدے کے مطابق انگریزی کر لیا۔ فارس والے کسی غیر ملکی لفظ کو جب وہ اپنی زبان میں نیچرلائز کرنا چاہیں اس کا نام ہے تفریس، انہوں نے تفریس کر کے موغان کو موقان بنا لیا، جیلان کو گیلان بنا لیا، وہ جیم کو گاف سے تبدیل کر لیا کرتے، اس کے مطابق وہ گیلان بن گیا۔ اور جب سرکار بغداد رضی اللہ عنہ واپس بغداد شریف تشریف لائے تو اب انہوں نے پوچھا کہاں کے رہنے والے، ان کا گیلان کا رہنے والا ہوں، تو عرب لوگ اس زمانے میں گاف کو جیم سے بدلتے تھے۔ شیخ عبدالقاہر جرجانی پیر خدا عامل اندر ناو صد باشد چنی فرمود اند، شیخ عبدالقاہر جرجانی، یہ گرگان ہے جس کو جرجان بنا ہے، شیخ عبدالقاہر جرجانی پیر خدا، انہوں نے گیلان کو دوبارہ جیلان بنا لیا۔ یہ اس لفظ کی بیک گراؤنڈ ہے۔ وہاں حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان رضی اللہ عنہ کے مورث اعلیٰ سید محمد نور الدین زکریا، ان کے صاحبزادے سید یکشا زاہد، ان کے سید عبداللہ، ان کے سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، یہ چار مزار ہمارے خاندان کے وہاں جیلان میں ہیں۔ اس کے بعد سرکار بغداد رضی اللہ عنہ تشریف لائے بغداد شریف میں، تو بغداد شریف پہ آپ کا مزار ہے، ان کے صاحبزادے سید شاہ عبد الوہاب، ان کے صاحبزادے سید عبدالسلام صوفی، ان کے صاحبزادے سید احمد، ان کے سید محمود، ان کے سید علی، ان کے سید محمد، ان کے سید شمس الدین، یہ سارے مزار ہمارے خاندان کے بغداد شریف میں ہیں۔ اور ان کے صاحبزادے سید شاہ محمد غوث اچ شریف والے، وہ پہلی مرتبہ اچ شریف تشریف لائے، اور ان کے صاحبزادے سید عبداللہ ربانی یا حضرت سید مبارک حقانی، تذکرہ نگاروں کا ان کے نام میں اختلاف ہے، مبارک حقانی ان کا نام ہے یا عبداللہ ربانی، یہ ان کے صاحبزادے، ان کا مزار بھی وہاں اچ شریف میں ہے۔ ان کے صاحبزادے سید زین العابدین، ان کا مزار ناگور شریف انڈیا میں ہے۔ ان کے صاحبزادے سید شاہ محمد غوث بالا پیر، ان کا مزار صدقرے کے پاس، صدقرے کے مقام پر اکاڑے کے پاس ہے۔ ان کے صاحبزادے سید شاہ عبد القادر لاہوری، ان کے صاحبزادے سید حاجی رمین شریفین، ان کے صاحبزادے سید شاہ چراغ لاہوری، ان کے صاحبزادے سید شمس الدین خان محمد، اورنگ آباد کی لڑائی میں دکن حیدرآباد میں شہید ہوئے تھے۔ یہ چار مزار ہمارے خاندان کے لاہور ہیں۔ ان سے آگے 8 پشتے چل کر کے ان کے اولاد میں سے میں ہوں۔ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کے اولاد میں سے، باپ ان کے حسنی ہیں اور ماں ان کی حسینی ہیں، اور ان کا مرتبہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد سے پہلے عبد القادر اربلی نے لکھا ہے، اور اسی طریقے سے جو بہجت الاسرار میں علامہ شتروفی نے لکھا ہے کہ سرکار بغداد کی ولادت سے بہت پہلے یہ شور مچ گیا کہ وہ آنے والا ہے جو سارے ولیوں کا بادشاہ ہے۔ جس طرح سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا منظر تھا نا، بالکل وہی منظر ہے، وہ نبوت کی شان میں ہے، یہ ولایت کی شان میں ہے، وہ نبیوں کا بادشاہ ہے، یہ ولیوں کا بادشاہ ہے۔ اس لیے ان کے آنے سے پہلے ہی یہ شور مچ گیا کہ ہے چمن میں آنے والا اے صبا ایک مست ناز، ہے چمن میں آنے والا اے صبا ایک مست ناز، ہر کلی مینا رہے ہر پھول پیمانہ بنے۔ اور سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی ولادت جو ہے اس سے پہلے آپ کو ولایت کے مرتبے پر فائز کر دیا گیا، اور اس کا ثبوت کتاب و سنت میں موجود ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے ولی ولایت کماتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی کمائی کو کوئی دخل نہیں ہوتا، رب اپنی طرف سے اس کو عطا کرتا ہے۔ اور وہ دراصل ولایت کے اندر جو مفہوم محبت ہے نا، یہ بنیاد ہے ساری ولایتوں کی۔ اسی لیے آپ کو اگر ولی بننا ہے تو آل محبت کی مجلسوں میں جائیں، اس بارے میں کہ محبت کی ابتدا کبھی بندے کی طرف سے ہوتی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم محبت رکھتے ہو تو تم میری پیروی کرو، یہ محبت کی ابتدا بندے کی طرف سے ہے۔ لیکن خدا کی طرف سے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ
فسوف یات اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اگر تم دین سے مرتد ہو جاؤ اے ایمان والو، خدا کا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا کہ جن سے رب خود پیار کرے گا اور وہ رب سے پیار کریں گے۔ اس جگہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر شریف کے اندر لکھا ہے، کبھی محبت کی ابتدا خدا کی طرف سے ہوتی ہے، یہ سرکار بغداد ان لوگوں میں سے ہیں جن کی محبت کی ابتدا پروردگار کی طرف سے ہوئی، اور آپ کی ولادت عظمیٰ ماہ رمضان کی یکم کو ہوئی، اور کیف دیکھیے کہ سحری کے بعد پھر دودھ نہیں پیا، پورا مہینہ جو روزے کے اوقات میں آپ نے دودھ نہیں پیا، اس سے لوگوں میں یہ شور مچ گیا کہ یہ صاحبزادہ عائشی طور پر خدا کے قانون کا پابند ہے، پورا مہینہ روزہ رکھا ہے۔ آئندہ سال روزے کے بارے میں جھگڑا پڑ گیا کہ چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، ان کا وہ اشراف کا صاحبزادہ، ان کے گھر میں جا کے معلوم کرو کہ سحری کے بعد اس نے دودھ پیا ہے کہ نہیں۔ جب آئے معلوم کیا تو پتہ چلا سرکار بغداد نے دودھ نہیں پیا، تو تمام قوم نے روزہ رکھ لیا۔ چند دن بہت تحقیق کے بعد یہ بات تحقیق کو پہنچ گئی کہ واقعی اس تاریخ چاند ہو گیا ہوا تھا، لیکن بعض جگہوں میں نظر نہیں آیا تھا، اس لیے لوگ کنفیوژن میں تھے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی ولایت بتاتی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پابندی ایسی کرنا کہ ماں کی گود سے اس کا پابند ہو کر کے چلنا، یہ ولیوں کے اندر سیادت اور قیادت کی نشانی ہے۔ اور سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی سوانح حیات میں کہ آپ نے اتنا علم حاصل کیا کہ اس وقت کے جملہ قائدین اور زعماء قسم کے علماء اس پر بیک زبان متفق تھے کہ خدا کی زمین پر اس کے برابر کا کوئی دوسرا عالم دین بھی نہیں ہے۔ اس لیے سرکار بغداد نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطباً ونلت السعد من مول الموالی، میں کرتا لمبا پہن کے تو میں پیر نہیں بنا ہوں، لمبا کرتا بازار سے ملتا ہے، یہ کوئی کسی کی کمائی کی بحث نہیں ہے، کوئی بھی پہن سکتا ہے۔ بال 4 دن حجامت نہ کرے بال بڑھ جاتے ہیں، بالوں کے لمبا کرنے سے، لمبا کرتا پہن لینے سے نہ بزرگی ملتی ہے نہ کوئی شخصیت بنتی ہے۔ می شود ہر منہ درازے خرقہ پوش، آہزیں سوداگرانے دی فروش۔ علامہ اقبال مرحوم بڑا تلخ نوا آدمی ہے اور دشوار پسند ہے، وہ کہتا ہے کہ بے شمار لوگ بال لمبے کر کے اپنا کام چلا لیتے ہیں، لیکن کشتہ انداز ملا جامیم، کشتہ انداز ملا جامیم، نظم و نثر او علاج خامیم۔ میں منطق پڑھی ہے، فلسفہ پڑھا ہے، قانون پڑھا ہے، اور یہ آرگومنٹیٹو وے علامہ مرحوم کا دیکھنے والا تھا، کیونکہ لاجک میں آپ نے اسپیشلائز کیا تھا، تو آپ منطق کے بادشاہ تھے۔ علامہ اقبال مرحوم ایک صاحب روح آدمی بھی تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ مرا از منطق آید بوئے خامی، دلیل او دلیل ناتمامی، برویم بستہ درہا را کو شاید دو بیت یاز رومی یاز جامی۔ جن کو آج لوگ فرسودہ خیال سمجھتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا روشن خیال کہتا ہے جب میرے معاملات الجھ جاتے ہیں، کہیں بھی بات نہیں بنتی، تو پھر اس وقت میں حضرت رومی سے رجوع کرتا ہوں، جامی سے رجوع کرتا ہوں، میرا کام بن جاتا ہے۔ ہاں، تو پھر اصل بات جو ہے ولایت کے اندر ولی کے معنی دوست کے، قریب کے، ایسے ملنے والے کے جس میں کوئی تیسری چیز حائل نہ ہو، پر اس کی بنیاد محبت ہے۔ اس لیے محبت کی تلاش میں لوگ نکلے ہیں، اور محبت والوں کو تلاش کر کے انہوں نے آئندہ ولایت حاصل کی ہے۔ سرکار بغداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس کو کبھی خدا یاد نہیں آیا ہماری محفل میں آ کے دیکھے۔ سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کی وہ تعلیمات کہ ابو جہل آ کے پوچھتا ہے بتا میری مٹھی میں کیا ہے، کہا میں بتاؤں تو مزے کی بات ہے، یہ مٹھی والی چیز بتلائے۔ سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی محفل میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے۔ ایک مرتبہ علامہ ابن جوزی سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے وہ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے وہ پیچھے جو مولانا بیٹھے ان کو آگے آنے دو، آگے بلا لیا۔ ابھی سوال انہوں نے نہیں کیا، ان کی طرف مخاطب ہو کر کے توحید کے ان مسائل پر گفتگو شروع کر دی کہ جو ان کے زیر نظر تھے، لیکن اس جلالت کا اتنا اثر پڑا کہ گھبرائے، پیٹ میں درد پڑ گیا۔ اب ان کو وضو توڑنے کی حاجت محسوس ہوتی ہے۔ جب وضو توڑنا چاہتے ہیں، وضو کے لیے وسائل نہیں، لاکھوں کا اجتماع ہے، اٹھیں کیسے؟ سرکار بغداد رضی اللہ عنہ نے اپنی گدڑی اتار کے ان پر ڈال دی۔ دیکھا نہ وہ مجلس ہے، نہ بغداد ہے،
نہ وہ سما ہے نہ وہ بندے ہیں، جنگل کی فضا ہے، اور جنگل میں جا کر ایک جگہ قضائے حاجت کرتا ہوں، اور وہاں پانی بہ رہا ہے، بڑے خوبصورت نالے ہیں اور بڑے خوبصورت پھل اور پھول ہیں، لیکن آتے وقت تسبیح کہیں گر گئی۔ معلوم ہوا کہ سرکار بغداد کے منکرین بھی تسبیحیں پڑھا کرتے تھے۔ واپس جب آ چکے تو اس سے اوپر سے گدڑی اٹھائی، دیکھا وہی مقام ہے، وہی سما ہے، جس جگہ بات چل رہی تھی وہیں سے چل رہی ہے۔ مدتوں کے بعد جا کے اس جگہ سے کہیں گزرے، وہ تسبیح دیکھی تو سمجھا کہ غوث پاک نے مجھے یہاں پہنچا دیا تھا۔ وہ جو سوال کرنے والے تھے وہ اسی طرح سوال لے کر کے آئے جیسے ابو جہل لے کے آیا، مگر اسی طرح اس نے اس مسئلے کو حل کر دیا جسے سرکار نے کیا تھا۔ تو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں ہے کہ لو القیت سری فوق میتن لقام بقدرت مولا تعالی، میں اگر اپنا بھید مردے پر ڈالوں مردہ اٹھ بیٹھے، مردے کو زندگی ملے۔ لوگ کہتے ہیں یہ شتخیات ہیں، یہ ڈینگیں، ایسی اپنی بڑائی کی باتیں۔ اس پر ہم غور کریں گے کہ کیا یہ شتخیات ہیں یا یہ صحیح عقیدہ صحیحہ ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فتاوی حدیثیہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 108 ہے۔ اس کے اندر سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کے مردہ زندہ کرنے کی قوت پر وہ تبصرہ کرتے ہیں۔ اس پر کافی لمبا چیپٹر ہے، مگر جس جگہ سرکار بغداد پر گفتگو کرتے ہیں اس میں ایک دو باتیں اور بھی ساتھ نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں قدمات فرض بعد السلف فرس و بعد السلف فی الغزو فسال اللہ احیاءہ حتی یصل بیتہ فاحیاہ اللہ۔ کہتے ہیں ایک بزرگ تھے، یہ بزرگ اصل میں سہل بن عبداللہ تستری ہیں، یہ آگے صفحہ 302 پر اس کا اسی کتاب میں ذکر ہے۔ سفر میں تھے تو آپ کا جانور جو ہے وہ مر گیا، تو آپ بڑے پریشان ہوئے، اور اس پریشانی کے عالم میں کرتے کیا ہے، گئے ہوئے تھے لڑائی کے لیے، اور لڑائی کے لیے تو جانور چاہیے تھا کہ اس پر سفر کر سکیں۔ جب وہ مر گیا تو اللہ کی بارگاہ میں کہتے مولا کریم اس کو زندہ کر دے تاکہ میں اپنے گھر تو پہنچ جاؤں۔ تو پھر اس کا ہوا کیا، کہتے دیکھتے کیا ہیں، فلما احیاہ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ نے اس جانور کو زندہ کر دیا۔ فلما فصل بیتہ قال لولدہ، جب اپنے گھر پہنچے تو اپنے بیٹے سے کہا کہ خذ سرجہ، اس کی زین اتار لے، فإنہ عاریۃ عندنا، یہ ہم نے بارو کیا ہوا ہے، یہ ہم نے ادھار مانگا ہوا ہے، اس کی زین اتار لے۔ اور جا کر اس نے کیا کیا، فأخذہ فخر میتن، جا کے جو ہی زین اتاری گدھا مر گیا۔ کیوں کہ وہ مردے کو زندہ کیا تھا، کہا اتنی دیر تک کے لیے اس کو زندہ کر دے کہ مجھے گھر لے جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ولی اگر نکاح کرے مردے میں زندگی بھی آ سکتی ہے اور زندگی کے سارے فنکشن بھی آ سکتے ہیں۔ مر گیا ہوا تھا، اب اس کے بعد بندے کو لے کر سفر کرنا اور منزل پر پہنچانا، یہ تو زندوں کے خصائص میں سے، مردوں کے خصائص میں سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی اگر نکاح کرے تو اس سے مردے کو زندگی بھی مل سکتی ہے اور زندگی کے فنکشن بھی وہ سارے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ سخا بالسند متصل الی الشیخ القطب عبد القادر الجیلی رحمہ اللہ سبحانہ وتعالی ان ام شاب عنده دخلت علیہ وهو یاکل فی دجاجۃ، کہ ایک خاتون آئی جس کا بیٹا سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کے درس میں پڑھتا تھا، اس کو دیکھا وہ مسور کی دال کھا رہا ہے، سرکار بغداد کو دیکھا کہ وہ مرغی کھا رہے ہیں، تو پھر اس نے کیا کیا، فانکرت اکلہ الدجاجۃ واطعامہ ابنہا ارذل الطعام، اس کو بڑا گراں گزرا کہ آپ خود تو مرغی کا گوشت کھا رہے ہیں اور میرا بیٹا دین کے لیے نکلا اس کو مسور کی دال کھلا رہے ہیں۔ لیکن سرکار بغداد اس پر ناراض نہیں ہوئے، فقال لها اذا سار ابنوں کے بحیث یقول لمثل هذه الدجاجة قومی باذن اللہ، فقامت ولها اجنحة وطارت بها حق له ان یاکل الدجاج۔ کہتے ہیں کہ یہ مرغی ہے نا سامنے، یہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، میں کہتا ہوں کھڑی ہو جا، اللہ تعالیٰ نے اس مرغی کو کھڑا کر دیا، اس کو پر لگ گئے، وہ اڑنے لگی۔ آپ نے جس وقت تیرا بیٹا اس طرح مری ہوئی مرغی کو زندہ کر سکے گا تو اس حالت میں اس کو حق ہوگا کہ وہ مرغی کا گوشت کھائے۔ میں گوشت کھا رہا ہوں لیکن میں اس کو اللہ کے فضل و کرم سے زندہ بھی کر سکتا ہوں۔ اب یہ بات تو ہے امام حجر مکی کی، لیکن ہمارے ہندوستان میں کچھ مدارس ایسے کھلے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو امام اعظم بنا لیا،
جنہوں نے اپنے آپ کو صحابہ کا قائم مقام بنا لیا، وہ سمجھتے جو بات ہم کریں وہی قرآن کے معنی ہیں، وہی حدیث کے معنی ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں فیض الباری ہے، انور علی شاہ صاحب لولابی جو صدر مدرس تھے دیوبند کے، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جلد دوئم ہے، صفحہ 61 ہے۔ صفحہ 61 پر لکھتے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو مردے زندہ کرنے کی بحث ہے، مجھے تردد تھا کہ مردے زندہ ہو سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن پھر ایک جھٹکا ایسا لگا کہ مجھے ماننا پڑا کہ مردے زندہ ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ وَهَلْ يُمْكِنُ إِحْيَاءُ الْمَيِّتِ مِنَ الْوَلِيِّ أَوْ لَا، یہ سوال ہے کہ کیا ولی کے ہاتھ پر کوئی مردہ زندہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ اب سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کے زندگی کی وہ جھلکیاں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں، زبان سے کی ہیں یا عملاً کی ہیں، کیا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اندر اس کی حجت شرعیہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں وَهَلْ يُمْكِنُ إِحْيَاءُ الْمَيِّتِ مِنَ الْوَلِيِّ أَوْ لَا فَكُنْتُ مُتَرَدِّدًا فِي ذَلِكَ، کہ اس بارے میں مجھے تردد تھا کہ کیا ولی مردے زندہ کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو کہتے ہیں حتیٰ رأیت حکایتاً نقل الشیخ عبد الغنی النابلسی عن العارف الجامی رحمہ اللہ تعالی ان رجلا من الاغنیاء اتخذ له طعاما وطبخ دجاجة میتة اختیارا له ثم دعاه فجاء العارف الجامی وقال قم باذن اللہ فکان کما قال۔ اس کہ وہ کہتے ہیں عبد الغنی نابلسی نے ایک حکایت نقل کی۔ عبد الغنی نابلسی بڑا شاذور آدمی ہے، دنیائے علم میں بھی اس کی شخصیت بڑی قداور ہے، اور دنیائے معرفت میں بھی وہ ایک کوہ بے ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ انور علی شاہ صاحب لولابی، جبکہ دیوبند کی پوری تاریخ میں ان کے جوڑ کا دوسرا عالم کوئی شخص نہیں گزرا۔ جس آدمی نے ایک مرتبہ کتاب کسی ملک میں مطالعہ کی، اپنے ملک میں آ کر کے وہ چھاپنا چاہی، ایک لفظ بھی اوپر نیچے نہیں تھا، اتنے حافظے والا آدمی، پوری کتاب کی کتاب ایک مرتبہ دیکھنے سے یاد ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں عبد الغنی نابلسی نے یہ ذکر کیا کہ عارف جامی رحمۃ اللہ علیہ، جسے لوگ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شاعر سمجھنے لگے نا، حالانکہ وہ ہے عارف ہے، اسی طرح ان کو بھی لوگوں نے ایک شاعر سمجھا ہے، یہ نہیں پتا کہ جامی عارف کا نام ہے۔ شاعر اور عارف میں عالی علم کے نزدیک یہ فرق ہوتا ہے کہ شاعر اپنے شعور کا ترجمہ کرتا ہے، جو اس کی سوچ میں آتا ہے، سوچ میں غلط اور صحیح سب باتیں آ سکتی ہیں، اس لیے شاعر اس طرح کے اغلاط اپنی روزانہ کی گفتگو میں بکثرت کرتا ہے۔ لیکن عارف وہ ہوتا ہے، عارف مشتقہ معرفت سے، جو اپنی آنکھوں سے وہ بات دیکھتا ہے نا، وہ اپنے مشاہدے کا ترجمہ کرتا ہے۔ اس لیے عارف کے کلام میں غلطی کے امکانات بمقابلہ شاعر کے بہت کم ہوتے ہیں۔ اس جگہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ان کا کھانا کسی شخص نے پکایا، آپ کے مطلب مشہور تھا کہ آپ کوئی حرام چیز آپ کو کھلائی جائے تو آپ کھاتے ہی نہیں ہیں، پتہ چل جاتا ہے آپ کو۔ تو اس بات کا تجربہ کرنے کے لیے اس آدمی نے کھانا پکایا۔ اب جب کھانا پکا کے رکھا، جامی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، ملا نور الدین عبد الرحمن جامی، یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے آدمی، یہ بات بھی یاد رکھنی ہے۔ تو وہ آئے اور آ کر کے اس مرغی کو کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ وہ مرغی کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا یہ تو مردار تھی اور تم نے میرے لیے پکائی تھی؟ کہتے اس وقت مجھے تصدیق ہو گئی کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بات دیکھی ہے، وَحَكَذَا نَقَلَ الشَّتْنُوفِيُّ وَوَثَقَهُ الْمُحَدِّثُونَ عن الشیخ عبد القادر الجیلی رحمہ اللہ تعالی۔ اسی طرح کی بات علامہ شتنوفی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ مصر کے رہنے والے عالم دین ہیں، جنہوں نے سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام کرامات اس طرح نقل کی ہے کہ اپنے سے شروع کر کے میں نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں، جس طرح بخاری کے حدیثوں میں تسلسل اسناد ہے، اسی طریقے سے ان تمام کرامات میں سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی کرامات کا اتصال ہے۔ معتبر ترین کتاب ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں علامہ شتنوفی نے لکھا ہے جس کو محدثین نے معتبر مانا ہے۔ انور علی شاہ صاحب لولابی کا یہ کہنا اس کو محدثین نے معتبر سمجھا، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ کسی کورٹ میں بھی پیش ہو تو نتیجہ لائے گی۔ کہتے ہیں کہ حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو کانا یذکر الناس اذ جات ہدیا تسیغو حتی شوشت علی الشیخ کلامہ فدعا علیہ، کہ ایک چیل آئی فضا میں
اس طرح گھومنے لگی اور اس نے شور مچانا شروع کیا. سرکار بغداد نے کہا خدا تجھے ہلاک کرے. اس کے بعد اپنی گفتگو میں دوبارہ لگ گئے. لیکن جس وقت وہ زمین پر آ کے لگی تو پھڑکی نہیں. اس لیے لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ یہ جو سرکار بغداد نے کہا فضا میں مر گئی. نہیں تو زمین پر آ کے پھڑک دی. زمین پر آ کے پھڑکی نہیں, معلومہ مر کے چلی ہے. وقالا مالک قطع اللہ عنک مالک قطع اللہ عنک, تجھے کیا ہو گیا ہے, خدا تیری گردن کاٹے. فسقطت علی الارض میتۃ من ساعتها, اسی وقت مردہ ہو کے زمین پر گری. ثم اذا فرغ الشیخ عن الواعظ قام ورآها میتۃ فی فناء المسجد, جب واعظ سے فارغ دیکھا مسجد کے صحن کے اندر وہ چیل پڑی ہوئی ہے, اس پڑی کو دیکھ کے حضرت سرکار پوچھتے ہیں فسال عنہا, اس کے بارے میں پوچھا یہ چیل اس صحن میں مسجد کے صحن میں کیوں پڑی ہوئی ہے. فاخبر بہا, آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہی چیل ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا اللہ تعالی گردن کاٹے. فقال بہا قم باذن اللہ فطارت, کہ جس وقت آپ نے یہ بات کہی کہ یہ اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا, اسی وقت اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی. اسی وقت وہ فضا میں اڑ گئی, نہ گرنے میں دیر لگی نہ اڑنے میں دیر لگی. وَهَكَذَا جَاءَ رَجُلٌ فِي بِجْنَوْرٍ فَقَطَعَ عُنَقَ طَائِرٍ حَتَّى فَصَلَهَا بَيْنَ أَعْيُنِ النَّاسِ ثُمَّ ضَمَّهَا فَكَانَتْ كَمَا كَانَتْ قَبْلَهُ. اور بات چھوڑیے, کہتے بجنور کے مقام پر ایک درویش آیا, اس کے پاس ایک پرندہ تھا, اس نے آ کے لوگوں کے روبرو اس پرندے کی گردن کاٹ دی, اور گردن کاٹنے کے بعد پریشان ہوا کہ یہ میرا پرندہ تھا, ساتھی تھا, باتیں کرتا تھا. دوبارہ اس کو جوڑا, اسی وقت دوبارہ پرندہ زندہ ہو گیا. تو یہ بات انور علی شاہ صاحب لولابی کا لکھنا, پھر سرکار بغداد رضی اللہ عنہ اس ارشاد کا دہرانا میرے لیے حق بنتا ہے. وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَتِ مَوْلَا تَعَالِی. تو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ فرمانا کہ جو میرے ساتھ بیعت جس کی ہے وہ تو ہے ہی میرے ساتھ ہوگا, جس کی میرے ساتھ بیعت نہیں, میرے کسی نمائندے کے ساتھ ہے, وہ بھی میرا مرید ہے, میرے ساتھ ہوگا. پھر اس کے بعد کہ جس کو زندگی میں میرا کوئی بھی نمائندہ مل گیا, اس کے ساتھ اس نے بیعت کر لی, وہ میرا مرید ہے, میں اس کو پر مرید سمجھتا ہوں, وہ میرے ساتھ ہوگا. تو اس وقت تو بات سمجھ آ گئی کہ مرید ہوگا. لیکن اگر کسی کو میرا کوئی نمائندہ مل ہی نہیں سکا, صرف مجھ سے پیار کرتا ہے, تو صرف مجھ سے پیار کرنے کی صورت میں وہ میرا مرید ہے اور وہ میرے ساتھ ہوگا. جنت میں جب میں جاؤں گا تو جب تک وہ میرے ساتھ نہیں جائے گا میں نہیں جاؤں گا. اچھا, اس کی حجت شریعہ کہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوگا, اس پر بخاری شریف, یہ میرے پاس بخاری شریف موجود ہے, اس کے اندر کتاب المحبت کے اندر یہ چیپٹر موجود ہے. کتاب الرقاق کے اندر یہ احادیث آتی ہیں کہ ایک صحابی سرکار دو عالم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعۃ, قیامت کب آئے گی؟ سرکار فرماتے ما اعددت لہا, قیامت کے لیے تیاری تم نے کیا کی ہوئی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعددت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ, میں نے اس کے لیے کوئی زیادہ نمازیں نہیں پڑھی, زیادہ روزے نہیں رکھے, کوئی زیادہ صدقات نہیں دیے, ولیکنی احب اللہ ورسولہ, لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں. مسلمانوں, اگر یہ جنت کسی مولوی صاحب کے ہاتھ میں ہوتی, کسی پیر صاحب کے ہاتھ میں ہوتی, تو شاید یہ طریقہ کار نہ ہوتا. جنت اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں ہے, اس کے بعد اس کے رسول کے ہاتھ میں ہے. انا اعطیناک الکوثر, خدا کو چھوڑ کے جو کچھ خدا کا ہے رب نے اپنے محبوب کو دے دیا ہے, وہ جس سے چاہے لے جائے. جب یہ بات کہی ما اعددت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ, یا رسول اللہ کوئی زیادہ نمازیں نہیں پڑھی, زیادہ روزے نہیں رکھے, زیادہ صدقات نہیں دیے, ولیکنی احب اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں. اس وقت سرکار نے فرمایا المرء مع من حب, پھر گھبرانے والی کوئی بات نہیں, پھر جس کے ساتھ تیرا پیار ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا. دور حاضر کیجئے, یہ جو رٹ ہے جناب, عمل ٹھیک نہ ہو تو محبت مقبول نہیں ہوتی. اس جگہ سرکار نے فرمایا کہ تیرے پاس روزے زیادہ نہیں ہیں, تیرے پاس نمازیں زیادہ نہیں ہیں, تم نے زیادہ صدقے نہیں دیے, ایسی محبت جھوٹی ہوتی ہے. یہ کہا جو اس نے یہ کہا یا رسول اللہ زیادہ نمازیں بھی نہیں پڑھی,
زیادہ روزے بھی نہیں رکھے، کوئی صدقات بھی میں نے زیادہ نہیں دیے، پھر اس جگہ سرکار کا صرف نظر فرمانا، اس کا مقصد یہ ہوگا کہ آدمی سے اگر کوئی کوتاہی بھی ہو جائے، محبت میں سچا ہو تو محبت کسی طرح رائے گاں جانے والی چیز نہیں ہے۔ اب یہ حجت شریعہ اس کی نکل آئی کہ سرکار بغداد کا یہ فرمانا میرے ساتھ اگر پیار رکھتا ہے تو پھر میرے ساتھ ہوگا جہاں میں ہوں گا۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں؟ یہ باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں۔ حضرت غوث الثقلین کا یہ فرمانا کہ جو آدمی میرے ساتھ پیار رکھتا ہے قیامت کے میدان میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت سرکار بغداد کا ایک اور فرمان ہے، یہ میرے پاس یہ اخبار الاخیار ہے حضرت شاہ عبد الحق محمد دہلوی کی۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا آدمی لکھتا تو اور بات تھی، یہ آدمی ہندوستان کا معلم اول تسلیم ہوتا ہے۔ یہ شاگرد ہیں حضرت ملا علی قاری کے اور مرید ہے حضرت موسیٰ پاک شہید ملتان والوں کے۔ یہ جو شاہ محمد غوث اچی جن کا ذکر کیا ہے، یہ ان کے صاحبزادے ہیں شاہ عبد القادر ثانی، شاہ عبد القادر ثانی کے صاحبزادے ہیں حضرت حامد گنج بخش، حامد گنج بخش کے صاحبزادے ہیں یہ حضرت موسیٰ پاک شہید، سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے۔ اس لیے شاہ عبد الحق محمد دہلوی نسبتاً قادری، نسباً صدیقی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے۔ پہلے مدینہ طیبہ کے حرم شریف میں درس دیا کرتے تھے، سرکار کے ارشاد پر مدینہ چھوڑ کے ہندوستان میں آئے۔ اہل علم کی زبان میں ان کو ہندوستان کا سنیت کے چیپٹر میں معلم اول تسلیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی کتاب جو سنیت کے مضمون پر عقیدے کی بنیاد پر لکھی گئی اس کا نام ہے تکمیل الایمان۔ وہ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے یہ جو عوام میں اہل سنت کے عقائد ہیں یہ اس کتاب کے اندر ملتے ہیں۔ معلوم ہے یہ بعد میں جنہوں نے مصلحین ہونے کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے اسلام کی شکل بگاڑی ہے۔ مصلح کا کام اسلام کی شکل بگاڑنا نہیں، پرانے دین کی رگوں میں تازہ خون لانا ہوتا ہے۔ شاہ عبد الحق صاحب محمد دہلوی رحمۃ اللہ تعالی سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے صفحہ نمبر 11 پر ذکر کیا ہے اخبار الاخیار کے اندر کہ سرکار بغداد نے فرمایا میرے پاس میرے تمام مریدوں کا رجسٹر ہے جو قیامت تک آنے والے ہیں، اور میں نے اس کو جا کر کے داروغہ جہنم کے ساتھ مل کے چیک کیا ہے کہ میرے مریدوں میں کسی آدمی کا نام دوزخیوں میں نہیں بولتا۔ بات کتنی واضح ہے بھئی یار، اس کی کوئی حجت شریعہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہر ولی جیسے رات کی تقریر میں نے عرض کیا تھا، ہر ولی اپنے نبی کی روحانی وراثت کو انہیرٹ کرتا ہے، جو اس کے کمالات ہیں اس کو ورثے میں ملتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ نبی کریم علیہ السلام نے بھی کہیں ایسا رجسٹر دیکھا ہے؟ المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ لکھی ہوئی حضرت امام قسطلانی کی، جن کا سن وفات 923 ہے، مصر کے رہنے والے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی، اور یہ دونوں معاصر ہیں، کنٹمپریری، ایک وقت کے بزرگ ہیں۔ ان کی کتاب موجود ہے اور اس کے اندر بھی اپنے دیکھی ہوئی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو میں نے دیکھا آسمان پر، ان کی دائیں طرف بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بائیں طرف بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب دائیں طرف کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، جب بائیں طرف کے لوگوں کو دیکھتے ہیں روتے ہیں۔ جب دریافت کیا تو آپ فرماتے ہیں یہ میری وہ اولاد ہے جو جنت میں جائے گی۔ اس لیے خوشی ہوئی کہ خواہ ہزاروں پشت بعد میں چل کے میرا خون تو ہے، ان سے خوشی ہوئی ہے۔ اور بائیں طرف جو لوگ ہیں یہ دوزخ میں جائیں گے، نبیوں کا انکار کریں گے، میرے مشن کا انکار کریں گے، اس لیے یہ جہنم میں جائیں گے۔ تو گو یہ گنہگار ہیں لیکن میری اولاد تو ہیں۔ اس وجہ سے مجھے ان کی صورتحال کو دیکھ کے رونا آیا ہے۔ اب ابھی وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، آدم علیہ السلام کو ان کا پتہ کس طرح چل گیا ہے؟ معلوم ہوا کہ نبیوں کو پیدائش سے پہلے کسی کے پیدا ہونے کا، کسی کی صورت بننے کا، کسی کا نام ہونے کا، کسی کے کام کرنے کا، کسی کے کوتاہی کرنے کا، کسی کا کوئی انجام ہونے کا وقت سے پہلے علم ہو سکتا ہے۔ اور اسی بات ہماری کتب سیاہ کے اندر موجود ہے۔ معراج کی رات بات کرنے لگا تھا سرکار کے متعلق، اب سرکار دو عالم السلام فرماتے ہیں مسلت لی امتی بین الماء والطین، میری تمام امت کے ڈھانچے، مثالی باڈیاں ان کی بنائی گئی پانی اور کیچڑ میں،
ان کے نام بھی مجھے بتلائے گئے، ان کی شکلوں سے بھی میں پہچانتا ہوں، ان کی شکلیں بھی میرے علم میں ہیں اور ان کے نام بھی میں پہچانتا ہوں۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام کو جب کہا گیا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیارے تمہیں اتنا دے گے تم خوش ہو جاؤ گے، اور اہل علم کے ایک طبقے کی تحقیق ہے یہ لام قسمیہ ہے۔ لام قسمیہ، قسم کب اٹھائی جایا کرتی ہے، قسم کھانے کا کام کب کیا جایا کرتا ہے؟ کہتے ہیں جس وقت کوئی انکار کرے کہ یہ بات نہیں ہے، اس وقت معلوم ہوا کہ جو پروردگار انعام فرمانے والا تھا خدا کے علم کے اندر تھا اس کے بہت سارے منکرین ہوں گے، تو پروردگار عالم نے قسم فرمائی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس جگہ فنی طور پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جس وقت مضارع کے اول میں لام قسمیہ ہو تو مضارع کے خاتمے پر نون تاکید ثقیلہ کا لگنا چاہیے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيَنَّ ہونا چاہیے، تو چونکہ نون تاکید ثقیلہ کا لگا نہیں ہے اس لیے یہ لام تعریف کا نہیں ہو سکتا، لام قسم کا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات امام راضی نے بھی لکھی ہے، مگر جو محققین ناوی ہیں، اب ہر ایک کا اپنا اپنا سبجیکٹ ہے، انہوں نے اس پر تحقیق کی ہے۔ یہ جناب حضرت قرار کا مذہب ہے، کہتے ہیں جس وقت لام قسم اور مضارع کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل ہو جائے اس وقت لام قسم کے بعد مضارع پر نون لگانا منع ہوتا ہے۔ صوفہ بیچ میں آ گیا ہے، اس وجہ سے آخر میں یوتینہ نہیں لگا۔ تو پھر قسم فرما کے فرمانا بات بہت پکی، رب کرے اور قسم بھی فرمائے، بات پکی ہے نا کہ روٹھنا تیرا کام ہے، راضی کرنا میرا کام ہے۔ دنیا دیکھے گی کہ تو روٹھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے یا ہم راضی کرنے میں کامیاب ہو۔ تو سرکار واللہ قط لا ارضا وواحد من امتی فی النار، مولا کریم اگر میرا ایک بھی امتی دوزخ میں نہیں راضی ہوں۔ کافر تو راضی ہو گئے تو چھوڑیں گے؟ پتہ چلا نا کہ کسی کے راضی نامے پر بھی جنت ملتی ہے، کسی کی غلامی پر بھی، کسی کی محبت پر بھی جنت ملتی ہے، اور کسی کا خون ہونے پر بھی جنت ملتی ہے۔ یہ بات بھی لکھو، یہ قرآن بھی سورہ طور کے اندر موجود ہے۔ الذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے ایمان میں ان کی پیروی کی، اس سے تقلید بھی ثابت ہوگی کہ نہیں؟ یہ ان کے پاس ادلہ شریعہ نہیں تھیں، ان کو ثبوت نہیں مل سکا، صرف انہوں نے وہ کام اس لیے کیا، وہ عقیدہ اس لیے رکھا کہ اس کے باپ کا وہ عقیدہ تھا۔ جیسا مجھے کوئی کتاب نہ مل سکے، مجھے سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی تعلیمات مل جائیں، میں کہوں کہ میرا باپ اپنے وقت کا سب سے بڑا تعلیم یافتہ تھا اور تمام اولیاء اللہ کے زمروں کا بادشاہ ہے، اس لیے میں اس کی بات کو کافی سمجھتا ہوں، اور کوئی کتاب مجھے نہیں بھی مل سکی تو مجھے اس آیت کی روح سے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ میرا انجام سرکار بغداد کے ساتھ ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے ان کی ایمان میں عقیدے میں پیروی کی پر عمل ان جیسا نہیں کر سکے، الحقنا بہم ذریتہم، ان اولادوں کو جو عمل میں پیچھے رہ گئی ہیں لیکن عقیدہ وہی رکھا جو ان کے بزرگوں کا تھا، الحقنا بہم ذریتہم، ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملائیں گے، وما التناہم من عملہم من شیء، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمل میں وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ کا عمل ان کے اس سٹیٹس کے نہیں ہے کہ انہیں وہاں پہنچایا جائے، لیکن ان کے بزرگوں کے اعمال صالحہ کی وجہ سے جو سٹیٹس ان کے بزرگوں کو ملا وہ ان کی اولادوں کو دیں گے، مگر جب ان کی اولادوں کو ہم ترقی دیں گے اس کے بدلے میں ان کے باپ دادے کے اعمال میں کٹوتی کچھ نہیں کریں گے۔ تو کٹوتی والی صورت تو تھی نا، معلومہ خون کی وجہ سے بھی جنت ملتی ہے، محبت کی وجہ سے بھی جنت ملتی ہے، پیروی سے بھی جنت ملتی ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام جب کہتے ہیں میں راضی نہیں ہوں گا، حضور نے فرمایا حرمت الجنت علی الانبیاء حتی ادخل انا، جب تک میں جنت میں داخل نہیں ہوتا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے۔ وہ حرمت الجنت علی الامم حتی تدخلها امتی، تمام امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ جائے۔ اب امت میں اعلیٰ بھی ہے، ادنا بھی ہے، گٹھیا بھی ہے، بڑھیا بھی ہے، سب ہے۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام کا یہ کہنا وہ میں نے سارا رجسٹر چیک کیا، میں شکلیں بھی پہچانتا ہوں، نام بھی جانتا ہوں، تو پھر یہ ورثے میں ملے تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ میں شکلیں بھی پہچانتا ہوں، نام بھی پہچانتا ہوں۔ اسی اخبار الاخیار کے اندر ہے کہ سرکار بغداد فرماتے ہیں قدمی حاضہی علی رقبت کل اولیاء اللہ ہے، جتنے بھی خدا کے ولی ہیں نا، خدا کے منکر نہیں، ولی،
ولیوں کا ہر زمرہ میرے قدم کے نیچے ہے، تمام اولیاء اللہ جو ہیں وہ میرے زیر قدم ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ قدمی حاضر ہی، یہ جو اس وقت میرا قدم اس وقت ممبر پر پڑا ہوا ہے نا بغداد شریف میں، اس قدم کے نیچے ہے۔ اب دیکھنا یہ عقیدہ جو سرکار بغداد رضی اللہ عنہ نے پیش کیا ہے، یہ کسی اور نے بھی لکھا ہے؟ صوفیہ کے 4 مشہور طبقے، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی۔ سب سے پہلے لے لیجئے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد ساندھی، آپ کی مکتوبات شریف جلد نمبر 3 اور لیٹر نمبر 123 صفحہ نمبر 1626، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں رب سے ملنے کے جو طریقے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، ایک بلا فصل ہیں، درمیان میں واسطہ کوئی نہیں ہے، لیکن یہ حضرت مجدد صاحب کی سوچ ہے، باقی اس کے حامی نہیں ہے کہ کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، کسی نبی کو کوئی نبوت، کسی رسول کو کوئی رسالت براہ راست نہیں ملی، سرکار کے واسطے سے ملی، لیکن امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد ساندھی رحمۃ اللہ کا ارشاد پر حق ہے، ان کی اپنی تحقیق ہے، لیکن کہتے ہیں دوسرا طریقہ ہے توسط کا، جس میں کوئی واسطہ ہوتا ہے، اس میں سر عنوان جناب مولا مرتضیٰ آتے ہیں۔ پہلی امتوں میں بھی، اس امت میں بھی کوئی ولی درجہ ولایت پر فائز نہیں ہوا جس پر فیضان علی نہیں ہوا۔ یہ لیٹر بھی یاد رکھیں، مکتوبات سے بھی یاد رکھیں۔ اور اس کے بعد ائمہ آل بیت جو ہیں یہ اس مرتبے پر فائز رہے، اور اس مرتبے کا خاتمہ چل کر کے والی بغداد پر ہوا۔ اب قیامت تک جتنے بھی ولی بنیں گے سرکار بغداد کے وسیلے سے بنیں گے۔ اب میرے پاس یہ تفسیر مظہری ہے، تفسیر مظہری کا جلد نمبر 2 وہ رہ گیا، میں اس کی عبارت اثر پڑھ دیتا ہوں۔ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 120، آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کے تحت حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی جو مرید ہیں حضرت مرزا مدر جان جانا کے، جو سلسلہ بسلسلہ مرید ہیں حضرت فضل اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے، جو صاحبزادے ہیں حضرت خواجہ معصوم بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے، جو بڑے صاحبزادے ہیں حضرت امام ربانی مجدد افسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے مرید ہو کر یہ لکھتے ہیں تفسیر مظہری جلد 2 صفحہ 120 آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرماتے ہیں رجال حاضر الامہ، کیونکہ کہا گیا کیا ہے کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس یہ نکرہ کلام میں واقع ہوا ہے نا، اس لیے بعد میں آنے والا جملہ صفت ہے اس کی، ایسے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی، لام انتفاع کا ہے، تو ناس پہلے جو گزرے ہیں اگر وہ ان کو بھی دیکھا جائے تو اس استغراق میں وہ بھی آتے ہیں، ان کو بھی اگر فائدہ پہنچا جائے تو یہ بات صحیح ہوگی نا۔ اس جگہ لکھتے ہیں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی، کہتے ہیں رجال حاضر امت اکثر ارشادن و اقوا تاثیرن فی الناس بالجذب الی اللہ سبحانہ وتعالی من رجال الامم السابقۃ، کہتا ہے کہ اس امت کے جو اولیاء اللہ ہیں ان کا فیضان لوگوں کو خدا کی طرف کھینچنے میں پہلی امتوں کے مقابلے میں بدرجہ بلند و بالا ہے۔ کہتا ہے وَقَانَا کُتُبُ کمالات الولایت علی علیہ السلام، کہتے ہیں کہ جو مرکز ولایت ہے نا یہ حضرت مولا مرتضیٰ کے گردا گرد گھومتا، مولا مرتضیٰ اس کا مرکز ہے، یہ جو چکی ہے نا ولایت کی یہ گھومتی ہے جناب حیدر کرار کے گردا گرد، اور فرماتے ہیں ما بلغا احد من الامم السابقۃ درجۃ الاولیاء الا بتوسط روحہ رضی اللہ تعالی عنہ، کا پہلی امتوں میں کوئی ولی درجہ ولایت کو نہیں پہنچا کہ جس کو جناب مولا مرتضیٰ کا فیضان نہیں مل سکا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم کانا ذالک المنصب لأولادہ من الائمۃ الکبار الی حسن العسکری، پھر اس کے بعد یہ منصب حضرت حیدر کرار کی اولاد پاک جو ائمہ آل بیت کہلاتے ہیں ان کے پاس رہا، یعنی لوگوں میں ولایت بانٹنے کا کام وہ کرتے رہے۔ اور پھر کہتے ثم علی ذالک المنصب السید الشیخ عبد القادر الجیلی ومن ثم قال ووقتی قبل قلبی قد صفالی، میری پیدائش سے پہلے ہی
میرا یہ معاملات جو میرے راستے ہموار کر دیے گئے، یعنی یہ فیضان مجھے وابی ہے، میرے کسب کو کوئی دخل نہیں، میں ماں کے پیٹ میں تھا تو اس مرتبے پر فائز ہو گیا۔ اور فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ ذَلِكَ الْمَنْصَبِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک جتنے زمرہ اولیاء اللہ آئیں گے ان کے گردنوں پر قدم ہوگا حضرت والی بغداد کا، وہ اس مرتبے پر فائز رہیں گے۔ من ثم قال، اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی الافق العلی لا تغرب، پہلوں کے سورج طلوع بھی ہوئے پھر غروب بھی ہوئے، میرے والا سورج طلوع تو ہوا ہے پر غروب نہیں ہوگا۔ اب جس جامی نے مردے زندہ کیے اس جامی کی زبان سے سنیے۔ جامی مجدد صاحب رحمۃ اللہ سے اوپر چل کے خواجہ عبید اللہ حرار کا مرید ہے۔ خواجہ عبید اللہ حرار غزنی کے پاس کے رہنے والے ہیں، جامی رحمۃ اللہ ان کے مرید ہیں۔ تو جامی کون آدمی ہے؟ کہتا ہے بسد کو صفا گشت بیچارہ جامی، بسد کو صفا گشت بیچارہ جامی، غلامان آل محمد۔ جس جامی نے مردے زندہ کیے ہیں نا، وہ کہتا ہے نمازیں اور بھی بہت لوگوں نے پڑھی ہوں گی، روزے اور بھی بہت لوگوں نے رکھے ہوں گے، لیکن میری اسپیشیلٹی کس میں ہے؟ بسد کو صفا گشت بیچارہ جامی، غلامان آل محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ جامی بڑی پوری سچائی کے ساتھ یا رسول اللہ آپ کے اولاد کے غلاموں کا غلام ہو گیا ہے۔ معلوم ہوا آل بیت کی غلامی یہ اولیاء اللہ کا ترہ امتیاز ہے۔ اولاد فاطمہ کو دیکھے سر تا بقدم جھک جائے، اگر اولاد فاطمہ کو دیکھا پاؤ پاؤ کی آنکھ نکالے تو معلوم ہے داڑھی سے بڑھائی ہوئی ہے، اندر کوئی شے نہیں ہے۔ ببانگے تو حل کہتا ہوں، لا يحب آل بیتی الا المومن ولا یبغضهم الا منافق۔ میری آل بیت سے پیار وہی کرے گا جس کے سینے میں دولت ایمان ہے، میری آل بیت سے بغض وہی رکھے گا جس کے سینے میں منافقت ہے۔ ترمذی شریف حضرت ابو سعید خدری کہتے کننا نعرف المنافقین ببغضهم علیہ، کن تو کہتے ہیں ان کا ذاتی تجربہ ہوتا، کہتا ہے میرے اکیلے کا تجربہ نہیں، یہ بات آپ علم المصطلح میں دیکھیں، تدریب الراوی شرح تقریب النوابی کے اندر امام جلال السیوطی نے لکھا ہے جس وقت ایک کامن ایکسپیرینس ذکر کریں تو وہ حدیث اگرچہ لفظاً موقوف ہوگی یعنی صحابی پر ختم ہوگی لیکن حکم نہ مرفوع ہوگی، یعنی اس نے وقت کی کمی کی وجہ سے سرکار کا نام نہیں لیا، وگرنہ اصل بات وہ سرکار کی ہے۔ اس کو کہیں گے حدیث لفظاً موقوف ہے حکماً مرفوع ہے، یہ وہ ہے۔ کننا نعرف المنافقین ببغضهم علیہ، کیونکہ کہتے ہیں منافقوں کی داڑیاں باقی لوگوں سے بڑی ہوتی تھی، اتنی لمبی کہ 10 آدمیوں پر بانٹے پھر بھی بچ جائے، ہاں پائنچے جو ہیں خوب اوپر کیے ہوئے، سر ٹنڈ کیے ہوئے، مونچھوں کا کچھ کیا ہوا، اور حجوں پر جاتے ذکر فکر کرتے، کسی سے پہچانے نہ چاہتے، اگلی صفوں میں چھاتیاں نکال کے جب کھڑے ہوتے کامتے کہتے ہم سمجھتے سب سے زیادہ مخلص یہی ہیں، لیکن کننا نعرف المنافقین ببغضهم علیہ، علی کا نام لیا تو چین بجبی ہو گئے، پہچانے جاتے تھے یہ منافق ہاں؟ حضرت جامی کہتے ہیں بسد کو صفا گشت بیچارہ جامی، غلامان آل محمد۔ بیس قدم کی ہے، قدم کے بارے میں وہ کہتے ہیں زیناتے تجھے گویم یا غوث ثقلینا، محبوب خدا ابن حسن آل حسینہ، سردر قدمت جملن یادند بگفتند تاللہ لقد آثرک اللہ علینا۔ جامی فرماتے ہیں اے غوث ثقلین میں آپ کی کیا تعریف کر سکتا ہوں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، حسن کے بیٹے ہیں، حسین کی آل ہیں، جملہ اولیاء اللہ نے آپ کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ تلمیح کی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کی تھی، آج وہ وقت آیا کہ خروا لہو سجدہ، اس کے سامنے سجدے میں گر گئے اور سجدے میں گر کے کہتے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ نے تمہیں ہمارے اوپر چن لیا۔ کیا یہ رائے ہے جامی صاحب، یہ بھی نقش بندی ہے۔ اب لیجئے آتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند سرکار۔ کئی نبیوں کی امتیں اکٹھی ہوں گی، اتنے نہیں ہو سکیں گی جتنا کہ خواجہ غریب نواز نے کافروں سے مسلمان کیے ہیں۔ خواجہ غریب نواز سے پوچھتے ہیں آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اگر قانون کی بات ہو تو لوئر سے پوچھتے ہیں نا، اس جا کر ایک موچی سے پوچھیں جو جوتے سی رہا ہے کہ آپ کی لیگل اوپینین اس بارے میں کیا، وہ کہیں گے میں اس اوپینین کا مالک ہی نہیں ہوں۔ نماز کی کتنی
رکعتیں کس طرح پڑھنی چاہیے، اگر کوئی غلطی ہو جائے سید صاحب کس طرح کرنا چاہیے، دھوبی کے پاس چلے جائیں کہ تو کپڑے صاف کرنا بڑا دانشور نظر آتا ہے، بتا کے کس طرح سید صاحب نے کہا، انہوں نے کہا یہ میری جاب نہیں ہے، اس لیے پوچھیں گے غریب نواز سے، امت مسلمہ میں جس کی گردن ہاتھ بھر اونچی نظر آتی ہے، وہ کہتا ہو قبروں کے منکرو، میں نے تو قبر کے پاس بیٹھ کے جو سیکھا ہے ہندوستان میں انقلاب لے آیا ہوں۔ 40 دن چلا داتا دربار پہ گزارا ہے نا، داتا صاحب رحمۃ اللہ کے قدموں کی طرف جو چلا گیا یہ خواجہ غریب نواز کی ہے نا۔ تو جس آدمی نے قبر کے پاس بیٹھ کے کام کیا ہے وہ تو پورے عالم اسلام میں ایک یادگاری انقلاب چھوڑ کے گیا، 90 لاکھ کافروں نے ان کا ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہے۔ وہ کہتے ہیں اے حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان، چوں پائے نبی شد تاج سرت، تاج ہم عالم شد قدمت، اقتاب جہاں در پیش درد، افتادہ چو پیش شاہ گدا۔ اے غوث الثقلین، جس مجلس کا میں گواہ ہوں، چوں پائے نبی شد تاج سرت، جب سے نبی کریم علیہ السلام کا پاؤں آپ کے سر پر پڑا تو تاج ہم عالم شد قدمت، تو آپ کا پاؤں کل عالم کے سروں کا تاج بن گیا۔ اقتاب جہاں در پیش درت، افتادہ چو پیش شاہ گدا، اور تمام زمانے کے کتب جو قیامت تک آنے والے ہیں وہ تیرے دروازے پر اس طرح پڑے ہوئے ہیں جس طرح بادشاہ کے دروازے پر گداگر پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں جناب، جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ اپنے وقت پر قدم رکھا ہے، حضرت مجدد صاحب نہیں بتایا کہ قیامت تک وہی یہ کام کریں گے؟ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نقشبندی نے مجددی نے یہ بات نہیں بتلائی کہ قیامت تک وہی فائد رہیں گے؟ حضرت خواجہ غریب نواز نے ایک کتب کا ذکر تو نہیں کیا۔ اقتاب جہاں، جتنے زمانے کے اقتاب آئیں گے وہ تیرے دروازے پر اس طرح گرے ہوئے ہیں جس طرح کے بادشاہ کے دروازے پر گداگر ہوتے۔ اب شیخ شہاب الدین سہروردی کا سب سے ممتاز خلیفہ حضرت بہاؤالحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کوئی اپنے نظام فقر میں کوئی فور گزاشت ان سے ہوئی تو سرکار بغداد سے تعلقات کچھ اوپر نیچے ہو گئے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی سے کہتے ہیں کہ آپ بیچ میں پڑھ کے میری صلح کرا دیں، ان کی ناراضگی دور کر۔ ان کا حضرت غوث کی بارگاہ میں میری یہ مجال ہے کہ میں جا کے دم ماروں؟ کہا کیا کروں پھر میں؟ کہا گلے میں ڈالو پٹکا، جو کچھ تمہیں شعر و شاعری یاد ہے سرکار بغداد کی شان میں کہو، جو کچھ آپ کا مقام ہے۔ تو حضرت بہاؤالحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر فرماتے ہیں، بدل دارم بلائے تو بجاں دارم وفائے تو فقیرے تو گدائے بے نوائے تو، بہاؤالدین ملتانی کند ہردم ثنا خانی کہ تو محبوب سبحانی محی الدین جیلانی۔ اگلی بات جو قدم کے بارے میں وہ اگلے شعر میں ہے، کہتے ہیں سگے درگاہ میران شو، کہا قدم کے نیچے سر رکھنا تو کوئی بات ہی نہ ہوئی، سگے درگاہ میران شو چخواہی قرب ربانی کہ برشیران شرف دارت سگے درگاہ جیلانی۔ اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو والی بغداد کے کتے بن جاؤ۔ عارف کھڑی نے جو ترجمہ کیا نا اپنے صاحب الملوک شریف میں، وہ خواجہ غریب نواز کا اور بہاؤالحق زکریا ملتانی کا مشترکہ ترجمہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں جے کدے قرب حقانی لوڑیں اوئرو سگ میراں دا، جے شیراں اتے شرب رکھیندا کتا پیر پیراں دا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیراں اتے شرب رکھیندا کتا پیر پیراں دا، پیراں دے سر پیر محمد واہ واہ پیر ہمارے، پیراں دے سر پیر محمد واہ واہ پیر ہمارے۔ صاحب ملوک شریف میں میاں صاحب عارف کھڑی نے فرمایا۔ تو اب سلاسل اربع کی بات، حضرت امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد سرہندی جو ہندوستان کے ایک بہت بڑے انقلاب کا بانی ہے، اس کی زبان سے پتہ چل گیا کہ یہ قیامت تک اس عہدے پر وہ فائز رہیں گے۔ جو آدمی اپنے آپ کو نقشبندی سمجھتا ہے، مجددی سمجھتا ہے، وہ سرکار بغداد کے متعلق وہ عقیدہ رکھے جو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علماء کے زمروں میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو ہے وہ اعلانیہ ایک ممتاز شخصیت کا حامل ہے، اس کی تفسیر ایک یادگاری تفسیر ہے، اس کے اندر لکھا ہوا موجود ہے۔ اور پھر بہاؤالحق زکریا ملتانی، جو بہاؤالحق زکریا ملتانی کے خاندان کے لوگ ہیں جو اس وقت مخدوم وغیرہ اور شاہ وغیرہ آگے پیچھے لگا کے پھرتے، اللہ انہیں عزت بھی دے اور برکت بھی دے۔ ان سے بھی درخواست کروں گا کہ جو بہاؤالحق زکریا ملتانی کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ رکھو، جو جامی کا عقیدہ ہے وہی رکھو۔ تو آج کی اس 1 گھنٹے بھر کی نشست میں میں نے آپ کے سامنے سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کو یہ کہنا کہ میرا تمام اولیاء اللہ کی گردن پر قدم ہے، سلاسل اربع کی تحقیق سے آپ کے سامنے کتاب کی زبان سے ثابت کر دیا۔ اور
اور اس کے ساتھ کہ یہ میں نے اپنی غلاموں کا رجسٹر دیکھا، میرے ساتھ محبت رکھنے والے میرے ساتھ ہوں گے، اس پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے شواہد پیش کر دیے. تو میں آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان اس ڈیجیٹل والوں کا جنہوں نے سرکار بغداد ڈی ایم اسلام ٹیلی ویژن، اللہ انہیں برکت دے، اللہ آپ کو ان کو برکت دے. اس کے لیے پہلے دعا کر چکا ہوں، پھر دعا کروں گا، مگر امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی وہ تمام اولیاء اللہ جتنے بھی گزرے ہیں خواجہ غریب نواز کا دن بھی اسی طرح منائیں گے، انشاءاللہ اس لیے مجدد صاحب رحمۃ اللہ کا دن بھی اسی طرح منائیں گے، کیونکہ یہ قادری چشتی نقش بندی یہ پہچان کے لیے ہیں. خدا نہ قادری ہے، نہ چشتی ہے، نہ نقش بندی ہے، نہ سہروردی ہے، یہ سب اللہ کے دوست ہیں. ان کی پہچان کے لیے یہ نام. کسی ایک زمرہ ولایت کے ساتھ بغض رکھنا یہ ایمان سے معرومی کی نشانی ہے. تمام اولیاء اللہ کے ساتھ پیار رکھنا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ ان معاملات. جی جزاک اللہ. یہ ختم ہوگا، پہلے کچھ اعلانات ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ اعلانات کر دیں جی، پھر ختم بعد میں کر کے تقریب کا اختتام کر دیں گے جی.